وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کے بارے میں بتایا کہ کسی کی عمر 200 سال، کسی کی 300 سال اور کوئی 500 سال اور 950 سال، 1000 سال تک زندگی گزار کے گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، حضور وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، وہ لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھی، انہوں نے اپنی عمروں میں اللہ کی عبادت زیادہ کی، نیک اعمال میں وہ بڑھ گئے ہوں گے، ہماری عمریں کم ہیں، ہم کیسے ان کو مقام پہنچ سکتے ہیں، ہماری فوقیت ان پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایام، کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے ایک یہ اعزاز بخشا، اللہ خالق و مالک نے کچھ ایسے مواقع بخشش کے فراہم کیے تاکہ وہ لوگ جن کی عمریں کم ہیں، امت محمدیہ کے وہ لوگ ان ایام میں نیک اعمال کر کے، ان ایام میں اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں۔ اللہ خالق و مالک نے کچھ ایسے موسم رکھے ہیں، کچھ ایسے ایام رکھے ہیں، ان میں سے ایک دن یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی ذو الحجہ کی 9 تاریخ، 9 ذو الحجہ کا دن ہے۔ یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، یہی وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ اللہ خالق و مالک جہنم سے لوگوں کو آزادی دیتے ہیں۔ یہی وہ عظیم دن ہے۔ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ یکفر السنہ التی قبلہ وبعدہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو روزہ یوم عرفہ کا رکھتا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اللہ سے میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ خالق و مالک اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو یوم عرفہ کا 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے آسانی کی گئی، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع فراہم کیا گیا تاکہ وہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش فرما سکیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کیا کہ اے بلال، لوگوں کو خاموش کرواؤ، اہل عرفات کے دن اللہ سبحانہ و تعالی یوم عرفہ کے دن اہل عرفات کی بخشش کے ساتھ اللہ خالق و مالک دوسرے لوگوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جو اہل عرفات ہیں کیا اللہ صرف انہی کو بخشتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم یوم القیامہ، جو قیامت والے دن تک جتنے امت محمدیہ کے لوگ آئیں گے ان میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، اچھے کام کرنے والے بھی ہوں گے، برے کام کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن عرفہ کے دن اللہ خالق و مالک سب لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ اہل عرفات کے ساتھ اللہ خالق و مالک دوسرے لوگوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، معافی کے قلم پھیر دے، تو یوم عرفہ کا دن جو ہے 9 ذو الحجہ کا
اس دن روزے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا